بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا میں اس وقت الیکشن کی بجائے عدت شدت اور نکاح اہم ایشو بنا ہوا ہے۔ جادو میں شدت کے لیے عدت میں نکاح کیا جاتا ہے۔ علماء کرام اس عدالتی فیصلے پر اپنا رد عمل تفصیل کے ساتھ دے چکے ہیں اور کچھ علماء کرام اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ عالم دین نہیں اور اس اہم مسئلے کو دین کی روح سے نہیں سمجھتے، وہ تڑکا نہ لگائیں تاکہ شریعت کے مطابق اس مسئلے کو عوام سمجھ سکے۔ پاکستان میں جتنی شہرت اور ذلت عمران خان نیازی کے عصے میں آئی، شاید کسی اور سیاستدان کے عصے میں نہیں آ سکی۔ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ دیکھ لیں۔ اپنے وزیروں کو بٹھایا، ان وزیروں کو جو قانون سے بالا تر ہے، جو قانون انہیں لوگوں کا استعمال کر کے سرکاری فلاحی اداروں میں لڑکیوں کا استعمال کر رہے ہیں، جن کے کاروبار میں استعمال کر رہے ہیں۔ آج میں اس کی لاش کو، اس مردہ زمین شخص کی لاش کو بڑے پر لے کر جاؤں گی اور میں بڑے پر لٹکاؤں گی۔ عمران کے دور حکومت میں افشاں لطیف نے عمران اور بشرا بی بی کے کرتوتوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب تھے۔ پیپلز پارٹی کی نئی سوچ اور مناظرے کو بارش نے بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے۔ کراچی کی عوام مناظرے اور نئی سوچ کا مزہ کراچی کی سڑکوں پر لے رہی ہے۔ جلسے جلوسوں، تقریروں اور سوشل میڈیا پر غریبوں کی بات، غربت مکاؤ، مہنگائی کا خاتمہ، روزگار، 300 یونٹ فری، 38 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکری، بلند و بالا نعروں کی، ووٹ دو اور نوٹ لو کی ایکسپائری ڈیٹ شام 8 فروری 2024 شام 5 بجے تک ہے۔ 2 یا 3 دنوں میں حلف اٹھاتے ہی حکومت کی مجبوریاں، IMF کا پریشر اور غریب عوام سے قربانی کا تقاضا کیا جائے گا۔ مزے کی بات ہے، قربانی کے لیے غریب عوام کو چنا گیا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، عرصہ دراز سے غریب عوام کو قربانی کے لیے چنا گیا ہے۔ اس میں مڈل کلاس لوگ بھی آ جاتے ہیں اور لو کلاس لوگ بھی شامل ہیں۔ جو اپر کلاس لوگ ہیں وہ اس سے بالا تر ہیں۔ مڈل کلاس اور غریب عوام کے تعاون سے ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، ججز اور سرکاری ریٹائرڈ اور آن ڈپٹی ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ ان کو بروقت تنخواہ اور سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ اس وقت عام غریب شہری 400% مہنگائی کا مقابلہ کر رہا ہے اور بہت سارے غریب اپنے بچوں سمیت اجتماعی خودکشیاں کر چکے ہیں۔ غربت، مہنگائی، بے روزگاری سے تنگ آ کر اجتماعی خودکشیاں کرنے والوں کی ذمہ داری نہ سیاستدانوں نے لی، نہ ججز نے لی اور نہ ہی ریاست نے، نیز ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس نے بھی ان کی ذمہ داری نہ لی۔ ٹیلی ویژن پر ایک دن یہ مناظر دکھایا جاتا ہے اور نیوز پیپر پر فرنٹ پیج پر سرخی لگا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اجتماعی خودکشی کرنے والوں کو جس طرح وہ دفن ہوتے ہیں، اس طرح ان کے حالات کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے۔ آج تک ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، ججز، جنرلز، آن ڈیوٹی ریٹائرڈ نے ملک کی معیشت کے لیے قربانی نہ دی اور نہ ہی کسی نے
نہیں کہا کہ سارا مہنگائی کا بوجھ غریب پر نہ ڈالو. کسی عدالت نے مہنگائی کے خلاف سو موٹو ایکشن نہ لیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری مراد کم کر دو، پینشن تنخواہ سے کٹوتی کرو. جب معیشت درست ہوگی تو دیکھا جائے گا. سیاستدانوں میں بڑے بڑے جگیردار اور ذمہ دار بزنس مین شامل ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان کی معیشت خراب ہے، معیشت درست کرنے کے لیے میری جگیر حاضر ہے، میرا سرمایہ حاضر ہے. یہ کسی نے بھی نہیں کہا، بلکہ غریب عوام سے تقاضا کیا گیا قربانی دو، قربانی دو. عام شہری 100 روپے کا بیلنس موبائل پہ کرواتا ہے تو وہ کم از کم 40 روپے دستی جو ہے نا ٹیکس دیتا ہے. گیس کے بل پر کم از کم 5,000 روپے، بجلی کے بل پر کم از کم 5,000 روپے، پانی کے بل پر کم از کم 1,000 روپے ٹیکس غریب آدمی دیتا ہے. یعنی کہ ایک مزدور، چاہے وہ فیکٹری ملازم ہو، کسی مارکیٹ کسی شاپ کے اندر ملازم ہے، چاہے وہ کسی سرکاری نیم سرکاری ادارے میں ملازم ہے، کسی فیکٹری کارخانے میں ملازم ہے، دیہڑی دار ہے، کوئی بھی ہے، اس نے کم از کم 12 سے 13,000 روپیہ بلوں کے زمرے میں ٹیکس کی مد میں یہ گورنمنٹ کو وہ پے کرتا ہے. اور باقی جو وہ یونٹ استعمال کرتا ہے اس کے چارجز علیحدہ ہوتے ہیں. تو ایک بل کم از کم اس وقت ایک گھر 15,000 پے کر رہا ہے، جبکہ بل کا پانی کا بل جو ہے وہ 300 روپے آیا کرتا تھا، اب وہ کم از کم 2,000-2,500 روپے پہ چلا گیا ہے. تو یہ دونوں بل اگر ہم ملا دیں، کم از کم 12,000 روپے ہی رکھیں تینوں بلوں کے، تو یہ تقریباً کوئی 22,000 روپے ہر مہینے غریب گھر کا حساب ہم رکھ رہے ہیں. ہر غریب گھر تقریباً 22,000 روپے کم از کم گورنمنٹ آف پاکستان حکومت کو منتھلی دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو خرد نوش کی چیزیں کوئی خریدتا ہے دکان سے یا مارکیٹ سے کوئی پرچیزنگ کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ علیحدہ سے دینا پڑتا ہے. تو آپ یہ حساب لگا لیں کہ ایک غریب اس وقت پاکستانی غریب شہری ان ٹیکسز کے بوجھ کے نیچے بالکل دبا ہوا ہے اور اس کے لیے سانس لینا مشکل ہے. اور کئی لوگ اس بوجھ کے دباؤ کی وجہ سے اپنے بچوں سمیت اجتماعی خودکشی کر لیتے ہیں. یہ اتنا بوجھ عوام پہ ڈال دیا گیا ہے. ایک غریب اور لاکھوں گھر ایسے ہوں گے، کم از کم لاکھوں گھر ایسے ہوں گے جو اپنی سفید پوشی کا برم رکھے ہوئے ہیں لیکن اپنے بچوں کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتے. لیکن وہ ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ گورنمنٹ کو 22-24 ہزار روپیہ بل کے زمروں میں دے رہے ہیں. اور ایک پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کرائے کے مکانوں پہ ہے اور وہ کرائے کا مکان مالک کو کرایہ علیحدہ سے دیتے ہیں. اور مکان مالک کا جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ بھی کرایہ دار پہ ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے، اس نے کرائے بڑھا دیے ہیں، اس کا تو سرکل چل گیا. اور یہ غریب جو کرایہ دار ہے وہ پس گیا، مکان مالک کے ہاتھوں بھی، گورنمنٹ کے ہاتھوں بھی. ٹھیک ہے، تو وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ اب اس کا پرسان حال کوئی بھی نہیں رہا. الیکشن اور معیشت کا سارا بوجھ جو ہے، اب جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کا بوجھ بھی نگران حکومت ہماری ماشاءاللہ ایسا سیٹ اپ ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے مہنگائی کری جا رہے ہیں اور بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں. تو اب جو الیکشن ہو رہا ہے یہ سیاستدانوں نے اس کا خرچہ نہیں اٹھانا، اس کا بوجھ بھی غریب عوام کے اوپر ہے. تو یہ سارا بوجھ بھی عوام نے برداشت کرنا ہے. اور اس کے بعد گارنٹی بھی کوئی بھی نہیں ہے کہ جی
الیکشن ہو جائیں گے تو اس ملک میں معاشی استحکام آ جائے گا، سیاسی استحکام آ جائے گا، اور کوئی ناخوشگوار جو ہے نا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ لیکن اس کو یقینی بنانا ہوگا۔ دیکھیں جی 3 دن باقی ہیں، 8 فروری الیکشن ڈے ہے، اور اب مزید یہ عوام کسی ناخوشگوار سیاسی اور معاشی اس کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے۔ اب جو بھی حکومت، جو بھی سیاسی جماعت حکومت بنائے، خدا کے لیے ان کو اپنا ٹینور پورا کرنے دیں، کہ وہ اپنا ٹینور پورا کریں، ملک کو بہتری کی طرف لے کے آئیں۔ جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کا ٹینور پورا ہونا چاہیے، اور ان کا فیصلہ عوام پہ چھوڑنا چاہیے، اور وہ جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہ بہتر فیصلہ ہوگا کہ وہ اپنا ٹینور پورا کر لیں۔ اس کے بعد عوام فیصلہ کرے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ خود جو ہے نا اس میں کسی بھی طاقتور شخصیت کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا ٹوٹلی جو ہے نا دار و مدار عوام کے ووٹ سے ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم سے جو غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ دیں، لیکن آئندہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ کریں کہ جو ہے نا 80% لوگ جو ہے نا اجتماعی خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں۔ یہ آپ کی مہربانی ہوگی کہ سیاستدانوں کا فیصلہ عوام کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔